بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کے ایک اور سبق کے ساتھ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ سورۃ التکاثر، سورہ تکاثر کی تجوید آپ کو بتائی جائے گی کہ آپ نے سورۃ تکاثر کو تجوید کے ساتھ، قواعد کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے۔ یہ بات انشاءاللہ آج آپ کو بتائی جائے گی اور اس کی پریکٹس بھی کی جائے گی تاکہ آپ اچھی طرح اس کو پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ چلیے اب ہم آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ الہاکو، ال میں حرف ساکن کا قاعدہ ہے، ہا میں حرف مدہ ہے، کاف میں حرکت ہے، اور میم جو ہے یہ تا مشدد اس کے ساتھ ملے گا تو اس میں حرف مشدد کا قاعدہ ہے، اور پھر اپنی اصلی حرکت تا اس میں جو ہے یہ اس میں حرکت ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر کاف میں بھی حرف مدہ ہے، تا اور را دونوں میں حرکت ہے، اور یہاں وقف بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہاں سے شروع کر کے اور یہاں تک ایک سانس میں پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو پھر ہمیں یہاں پر وقف کر دینا چاہیے۔ اس کو ہم پھر ایسے پڑھیں گے، الہاکم التکاثر، پھر اس کے بعد آگے حتیٰ سے شروع کیا جائے گا۔ لیکن اگر ایک سانس میں پڑھ سکتے ہیں آرام سے تو پھر ایک سانس میں ہمیں پڑھنا چاہیے، یہاں وقف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر نہیں پڑھ سکتے تو وقف کر دینا چاہیے۔ تو اس میں سا اور را دونوں میں حرکت ہے، لیکن وقف کی صورت میں را جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا۔ حتی، ہا جو حلق سے نکلتی ہے، حروف حلقی میں سے شامل ہے یہ، اور اسی طریقے سے چونکہ تا جو ہے اس کے اوپر وہ حرف مشدد بھی ہے، اس میں ملنا ہے ہا نے، اور تا کے اوپر کھڑا زبر ہے تو ایک الف کے برابر اس کو ہم کھینچیں گے، حرف مدہ کا قاعدہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ زا اور را، زر، یہ حرف ساکن کا قاعدہ ہے، را یہاں پر پر ہوگی چونکہ را سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے۔ تا میں حرکت کا قاعدہ ہے، میم اور لام اس میں حرف ساکن کا ہے، میم میں حرکت ہے، قاف جو ہے اس میں حرف مدہ ہے اور اس کو ہم نے پر بھی کرنا ہے۔ مقابر، را باریک ہوگی اس لیے کہ اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، اور را ساکن ہو رہی ہے وقف کی صورت میں یہاں تو را باریک ہوگی۔ تو اس کو ہم ایسے پڑھیں گے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ یعنی دونوں صورتیں ہیں اس کے پڑھنے کی۔ ہم یہاں تعلمون پہ وقف بھی کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کرنا تو جیسا کہ میں نے پہلے نمبر پہ پڑھ کے سنایا آپ کو کہ کلا سے شروع کر کے یہاں اس تعلمون تک ہم نے اس کو ایک سانس میں نے پڑھا، تو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں بالکل انہیں درست ہے، تجوید کے حساب سے، قواعد کے حساب سے کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن
اس میں اگر ہم یہ کریں گے کہ اس کو درمیان میں ہم سانس توڑیں گے تو وہ مناسب نہیں ہوگا، تو لہٰذا وقف کرنے کی صورت میں یہاں پر تو تعلمون کہیں گے، لیکن اگر ہم ایک سانس میں یہاں تک پڑھ سکتے ہیں یہ دونوں یعنی آیات، تو پھر ہمیں ایک سانس میں پڑھنا چاہیے، جیسا کہ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. تو یہ کلا جو ہے کل لام جو ہے وہ مشدد ہے، تو کاف اس کے ساتھ ملنا ہے، تو اس میں حرف مشدد کا قاعدہ ہوگا. پھر لام کی جو اپنی اصلی حرکت ہے اس میں حرف مدہ ہے، چونکہ اس کے ساتھ الف ہے. سوفا، سو میں لین کا قاعدہ ہے، اس کو ہم زیادہ کھینچیں گے نہیں، آدھے الف کے برابر کھینچنا ہے صرف. سو فا حرکت ہے، کھینچا نہیں جائے گا. تعلمون، تا میں حرف ساکن ہے، لام میں حرکت ہے، اور میم میں حرف مدہ، نون میں بھی حرکت ہے، اور اگر وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا تعلمون. تو اسی طریقے سے ثم، اس میں چونکہ اس میں میم مشدد ہے، فا نے میم کے ساتھ ملنا، پھر میم کے اوپر زبر ہے، اس کے حرکت کا قاعدہ ہوگا. کلا کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے، سوفا کا بھی، تعلمون کا بھی، تو یہی قاعدہ ان میں ہوگا. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين. کلا کہ اس کے بارے میں آپ کو بتایا بھی، لو جو ہے اس میں حرف لین ہے، اس کو ہم آدھے الف کے برابر کھینچیں گے. تعلمون، اس کے بارے میں بھی آپ کو بھی بتایا ہے. علم عل جو ہے اس میں حرف ساکن کا قاعدہ ہے، اور مل میں بھی حرف ساکن کا قاعدہ ہے، تو کھینچا نہیں جائے گا. یقین، یا میں حرکت ہے، یہ بھی نہیں کھینچا جائے گا. قین، قاف جو ہے اس میں حرف مدہ ہے، چونکہ قاف کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن اس کے بعد ہے، تو یا ساکن سے جو ہے نا جب آئے گی زیر والے حرف کے ساتھ تو کیا ہوگا، حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا. یقی، تو یہاں نون کے نیچے زیر ہے لیکن وقف کیا جا رہا ہے یہاں پر، تو لہٰذا اس کو یقین ہم کہیں گے. علم الیقین، قاف کو ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے، پر پڑھنا ہے. کلا لو تعلمون علم الیقین. ثم لترون الجحیم، لترون الجحیم. لترا، ان چاروں حروف میں، تین حروف میں خاص طور پہ چونکہ وہ تو اس کے ساتھ حرف مشدد کے ساتھ ملے گا. لترا تینوں میں حرکت کا قاعدہ ہے، اور حرکت والا حرف کبھی بھی کھینچا نہیں جاتا کسی بھی صورت میں. ون جو ہے اس میں نون مشدد ہے، چونکہ حرف مشدد کا قاعدہ ہے اس میں. پھر جو نون ہے وہ لام کے اندر ساتھ مل رہا ہے، لام ساکن ہے. نل اس میں حرف ساکن ہے. جیم میں حرکت ہے، ہا میں حرف مدہ ہے، اور میم میں حرکت ہے، لیکن وقف کی صورت میں کیا ہوگا، یہاں میم ساکن ہو جائے گا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. دیکھیں لَتَرَا یعنی کھینچے نہیں جا رہے بالکل بھی. آپ اس سے اصل چیز نوٹ کرنے والی اور سمجھنے والی بات یہ ہے، لَتَرَا کئی مرتبہ ہم ایسے یعنی اس میں لا علمی میں ایسا پڑھ دیتے ہیں کہ لا تارا، تو یہ بالکل نہیں، وہ غلط ہو جاتا ہے. لا تارا، لا تارا، لا تارا، یعنی تا باریک ہے اور را جو ہے وہ پر ہے. لا ترون الجحیم
ثم لترضنها عين اليقين ثم لترضنها عين اليقين. اس کو ہم نے ثم کے بارے میں آپ کو پہلے بھی یہاں بتایا گیا ہے کہ ثم کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے. سا کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہ نرم یعنی باریک اور نرم، ایک تو باریک ہوتا ہے بلکہ نرم ہے. لا ترى یہ یہاں پر بھی آپ کو بتایا گیا ہے. ظنها ہا میں کیا ہے؟ حرف مدہ ہے. عین العی جو ہے اس میں حرف لین کا قاعدہ ہے. نل میں حرف ساکن ہے، یا میں حرکت، یقین چونکہ اوپر بھی یہ بتایا ہے آپ کو تو اس کو ہم یقین کہیں گے. ثم لترضنها عین الیقین عین الیقین. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم کے بارے میں آپ کو اس کے قاعدہ بتا دیا گیا ہے کہ اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے. اس کو لتسألن، لتس لام میں حرکت کا قاعدہ ہے، اور تس جو ہے تا اور سین دونوں مل رہے ہیں، اس میں حرف ساکن ہے، اور حمزہ جو ہے اس میں حرکت ہے، اور یہ جو ہے لام اور نون اس میں چونکہ یہ مشدد کا حرف مشدد کا قاعدہ ہے، نون یہاں مشدد ہے تو اس کو لام کے ساتھ پہلے ملنا، پھر اس کے بعد اپنی اصلی حرکت کے ساتھ یہ پڑھا جائے گا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ ذِن، یہاں جو ہے نا یوم لین کا قاعدہ ہے، میم میں اور حمزہ میں حرکت کا قاعدہ ہے، کھینچے نہیں جائیں گے. ذن یعنی اس میں جو زال کے نیچے دو زیر ہیں، یہاں پر تنوین کا قاعدہ ہے، چونکہ تنوین کے بعد اظہار کے 6 حروف میں سے عین یہاں پر موجود ہے. عین آنے کی وجہ سے یہاں اظہار کا قاعدہ ہوگا، اور اس کو ہم غنہ نہیں کر سکیں گے، بلکہ اس کو ہم بڑے یعنی واضح طریقے سے اس کو ہم پڑھیں گے، ظاہر کرتے ہوئے پڑھیں گے. اچھا، اس کے بعد جو آگے ہے عانن، عین میں آپ کو پتہ ہے کہ حرکت ہے، اور اس میں حرف مشدد کا جو ہے نا وہ قاعدہ ہے، اور نون میں جو ہے پھر دوبارہ پھر اپنی جو اس کی اصلی حرکت ہے اس کے اوپر زبر ہے، اس میں حرکت کا ہے، اور عین میں حرف مدہ ہے، اور میم چونکہ ساکن ہو رہا ہے وقف کی وجہ سے تو اس کا میں حرف ساکن کا قاعدہ ہو رہا ہے. تو اس کو جو ہم نے پڑھنا ہے یومئذ عن النعیم، یومئذ عن النعیم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يومئذ عن النعيم. یعنی بالکل واضح اظہار کا ہم نے اس میں قاعدہ پڑھنا ہے تاکہ پتہ لگ جائے. تو ایک مرتبہ میں پھر پوری صورت جو ہے نا آپ کے سامنے پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں، قواعد کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، اور آپ کو پتہ لگے گا کہ جو قاعدے میں نے بتائے ہیں آپ کو ہر اس میں حرف کے بارے میں، تو اس کا ہر لفظ اور حرف کا آپ کو بتایا ہے، تو آپ اس کو سنیں اس کو دھیان سے، آپ کو پتہ لگے گا کہ وہاں وہ قاعدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یا میں اس پہ عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو احسن رنگ میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔